آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین فائدے کا نام ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے فائدے کے لیے بیان کیے ہیں۔ یعنی کہ پورا کا پورا دین، پورا کا پورا اسلام، پوری کی پوری شریعت النصیحہ یہ خیر خواہی ہے دنیا والوں کے فائدہ کے لیے۔ انسانوں کا بھی فائدہ اسی میں ہے، مرد کا، عورت کا، بچوں کا، حتیٰ کہ دین اسلام مسلمان تو کیا کافروں کے لیے بھی ایک فائدے کے لیے نصیحت بن کے آیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر شریعت کے احکامات دیکھو تو عقائد کے بعد اعمال جتنے بھی ہیں ان کے اندر حقوق بیان کیے ہیں۔ کہیں پر بچوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کا فائدہ، مردوں کے حقوق بیان کیے، ان کا فائدہ، عورتوں کے حقوق بیان کیے، ان کا فائدہ، مزدوروں کے حقوق بیان کیے، ان کا فائدہ، ماں باپ کے حقوق بیان کیے، ان کا فائدہ۔ تو پورے کے پورے دین کا خلاصہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں اس میں۔ نہ ہمیں قید کرنا مقصد ہے، نہ ہمیں مشکل میں ڈالنا مقصد ہے، صرف اور صرف ہماری خیرخواہی، ہماری بھلائی، ہمارا فائدہ مقصد ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شریعت مطہرہ نے عورتوں کے حقوق اس موقع پہ بیان کیے جس موقع پہ عورتوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی تھی۔ بچوں کے حقوق اس موقع پہ بیان کیے جس موقع پہ بچوں کو بازاروں کے اندر بیچا جا رہا تھا جانوروں، بکریوں کی طرح۔ اسی طرح مزدوروں کے حقوق بھی شریعت مطہرہ نے اس موقع کے پہ بیان کیے جس وقت مزدوروں کے حقوق کی استحصالی کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مزدوروں کا صرف اور صرف یہ حق تھا کہ صبح شام کی ان کو روٹی دی جاتی، اس کے علاوہ سارا دن کام ان سے لیا جاتا، ان پہ ظلم کیا جاتا، ستم کیا جاتا۔ گویا کہ ان کے ذہن میں اس بات کو بٹھا دیا گیا تھا کہ تم پیدا ہوئے ہو صرف غلامی کے لیے، نوکری کے لیے، بڑوں کی، وزیروں کی، حکمرانوں کے تمہیں کام آنا ہے، تمہاری ذاتی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایسے ہی زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ اس حد تک یہ حالت تھی کہ بعض اوقات تو غلاموں کو، نوکروں کو اور مزدوروں کو جنگلی درندوں کے ساتھ لڑا کر ان کو مار دیا جاتا اور خود ان کے تماشے دیکھتے تھے۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے حقوق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو تمام کے تمام حقوق کو ریورس کیا، ان کو اس کے حقوق دیے جو ان سے سلب ہو چکے تھے۔ جس مزدوری کو، جس محنت کو، جس مشقت کو ایک عیب، ایک کمزوری سمجھا جاتا تھا، جس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مزدوری کو عبادت کے عظیم رتبے پہ فائز کیا۔ جس مزدور کو حقیر سمجھا جاتا تھا اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم کر اپنے سینے سے لگایا۔ جس پیشے کو حقارت سمجھا جاتا تھا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پیشہ کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ مزدور کے حقوق ہیں، یہ ان کا منصب ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا پیشہ ہے۔ سارے اسلام کا یہ کرشمہ ہے۔ آج غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی تمام انسانیت کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ اسلام تو حقوق کو سلب کرنے والا ہے، اسلام تو خامخواہ کی پابندیاں لگانے کا نام ہے۔ وہ خود آج مزدور کو کیا حقوق دے رہے ہیں؟ صرف سال بعد ایک مرتبہ مئی کے مہینے میں ایک دن کا نام مزدور ڈے رکھ دیا، کیا اس کے حقوق ادا ہو گئے؟ فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگا دی 3-4 لیبر ڈے کے نام سے، کیا ان کے حقوق ادا ہو گئے؟ اس طرح حقوق ادا نہیں ہوتے۔ سارا دن پھر ان کے اوپر ظلم و ستم، ان کے کاروبار کے اندر ان کے بدتمیزی کرنا، ان کے حق مارنا،
ان کی تنخواہ کے اندر ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، اس طرح حقوق ادا نہیں ہوتے۔ شریعت مطہرہ نے ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھا، صرف یہ نہیں بلکہ ہر شعبے کے ہر فرد کا شریعت مطہرہ نے خیال رکھا ہے۔ اندازہ لگائیے مزدور کے حقوق میں سب سے پہلے اس کے پیشے کی فضیلت بیان کی کہ مزدور کا یہ جو پیشہ ہے، یہ جو محنت ہے، یہ حلال کی کمائی ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کوئی حقارت کا کام نہیں ہے، بلکہ بڑی فضیلت والا کام ہے خود اپنے ہاتھ سے کمانا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اور تمام کے تمام نبیوں کو اللہ نے حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ کریم نے سارے کے سارے نبیوں کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ میرے نبیوں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے نبیوں تم نے ساری کے ساری مخلوق کو دعوت دینی ہے، ساری کے ساری مخلوق کو میری طرف بلانا ہے، ساری مخلوق کو ہدایت کے راستے پہ لگانا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام بعد میں، میری توحید کا کام بھی بعد میں، شریعت کے احکامات بھی بعد میں، سارے احکامات بعد میں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کلوا من الطیبات، میرے نبیوں سب سے پہلے تم نے اپنی غذا اور اپنی خوراک کے بارے میں احتیاط کرنی ہے، اپنے رزق کے بارے میں احتیاط کرنی ہے کہ تمہارے وجود کے اندر جانے والا ایک ایک لقمہ ہو بھی حلال کا اور آئے بھی حلال طریقے سے۔ طیب کہتے ہیں چیز بھی حلال ہو، حرام نہ ہو، اور لیا بھی اس کو حلال طریقے سے جائے، کسی کے اوپر ظلم و ستم کر کے نہ لیا جائے۔ اللہ نے اپنے سارے کے سارے پیغمبروں کو سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سب سے پہلے تم نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال طریقے سے کھانا ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، حلال کھانے کے بعد پھر تم نے نیک اعمال کی طرف جانا ہے، پھر میری اتباع کی طرف جانا ہے، پھر میرے احکامات کی طرف جانا ہے، پھر دنیا والوں کو تم نے دین کی طرف ترغیب دینی ہے، دین کی تعلیم دینی ہے، تقریر وعظ و نصیحت کرنی ہے۔ لیکن پہلے اللہ نے حلال رزق کا حکم دیا، کمانے اور کھانے کا، کیونکہ اگر رزق حلال نہیں تو پھر اعمال صالحہ کی توفیق نہیں، رزق حلال نہیں تو اعمال صالحہ کے اندر رغبت نہیں، رزق حلال نہیں تو اعمال صالحہ قبول نہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال کے اندر ملوث ہوتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، تو پھر نیک اعمال کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس وجہ سے چھین لے جاتی ہے کیونکہ رزق حلال ہوگا تو دن بدن اعمال کی طرف رغبت بڑھتی جائے گی، اور اگر پیسہ آنے سے، کاروبار آنے سے اور عہدہ مل جانے سے کسی کی دین کی طرف رغبت کم ہو گئی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے رزق کے اندر ملاوٹ ہے، حلال رزق نہیں ہے، کیونکہ حرام رزق سے نیک اعمال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔
اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے رسولو اس وجہ سے تم نے کمال کیا کرو، اس وجہ سے میرے پیغمبرو تم حلال رزق کھاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ کھانا وہ پسند ہے جو خود ہاتھ کے کمائی کے ذریعے کیا گیا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے عمدہ کھانے اللہ کو پسند ہیں، فلاں چیز اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی محبوب اور مرغوب ہے، فلاں کھانا اللہ بندوں کے لیے پسند کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب نے کہا لوگو اللہ کی نظر میں سب سے بہتر، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ وہ کھانا ہے جو اپنے ہاتھ کے ذریعے خون پسینہ ایک کر کے کمایا جائے۔ جب وہ کھانا بہترین ہے تو یقیناً وہ کھانے والا کمانے والا بھی بہترین ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، جس طرح مزدور آدمی خون پسینہ ایک کر کے کمانے والا آدمی، اپنی مشقت اٹھا کے کمانے والا آدمی، جس طرح اس کی روزی اللہ کو محبوب ہے حبیب اللہ، اسی طرح خود کمانے والا مزدور آدمی بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ترغیب دی، فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اے مزدور آدمی، اے کمزور آدمی، اے وہ آدمی جو سارا دن مشقت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہ سوچنا کہ میری یہ محنت صرف دنیا کے لیے ہے، یہ نہ سوچنا کہ میں جو محنت کر رہا ہوں صرف دنیا میں فائدہ ہے، اس کے اوپر مجھے ثواب نہیں ملتا، بلکہ فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جس طرح میں نے نماز کو عبادت بنایا، روزے کو عبادت بنایا، حج کو عبادت بنایا، اپنے سجدہ اپنے سامنے کرنے کو عبادت بنایا، اسی طرح ان عبادتوں کے بعد کسب الحلال، حلال کمانے کو بھی میں نے عبادت بنا دیا ہے۔ یعنی کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھنے سے عبادت اور ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے، تو فرمایا کسب الحلال، یہ بھی اللہ کی نظر میں فرشتوں کے ذریعے عبادت لکھا جا رہا ہے۔ حلال کمائی کو الہ العالمین نے بشرطے کے شرط یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی دنیا کا کام بھی آپ کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو عبادت بن جائے گا۔ بازار گیا، بازار جاتے ہوئے دعا پڑھی، عبادت بن گئی۔ گلی کے اندر گیا، سفر کیا سنت کے مطابق، سویا سنت کے مطابق، کھایا سنت کے مطابق، کاروبار کیا سنت کے مطابق، تو یہ کاروبار کرنا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ سونا، یہ کھانا، یہ عبادت بن جائے گا، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی کام بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کو میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کیا، روزہ رکھا لیکن اس طریقے پہ نہیں رکھا جس طریقے پہ میرے نبی نے بتایا، حج کر کے آیا لیکن جو طریقہ میرے نبی نے نہیں سکھایا اس سے الٹ حج کر کے آیا کسی دوسرے طریقے سے، ان فرائض کی پاسداری نہیں کی تھی، وہ حج کرنا اس کے لیے وبال بن جائے گا، وہ روزہ رکھنا، وہ صدقات کرنا اس کے لیے۔ اسی وجہ سے اگر کسی نے ریاکاری کے لیے حج کیا تو کام تو کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، لیکن فرمایا یہ اس کے لیے وبال ہے، کیونکہ مومن آدمی کے لیے، مسلمان آدمی کے لیے کام کی ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھا جاتا، میرے نبی کے طریقے کو دیکھا جاتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق کوئی دنیا کا کام کرے گا عبادت بن جائے گا، اور اگر کوئی دین کا حکم بھی اپنی مرضی سے اپنے طریقہ ایجاد کر کے کرے گا تو وہ دنیا دین کا کام بھی اس کے لیے ضلالت بن جائے گا، اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ واقعہ مشہور ہے صحابہ کرام کا
3 صحابہ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس آئے کہ میرے نبی کا ہمیں وہ طریقہ بتائیں جس طریقے پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عبادت بتائی کہ اللہ کے پیغمبر رات کے فلاں وقت عبادت کیا کرتے تھے، اتنے نوافل پڑھا کرتے تھے، اتنے روزے رکھتے ہیں، جی آپ کی عبادات بتائیں۔ تو صحابہ کرام نے اس سے بڑھ کے عبادت کرنے کی کوشش کی، جن کے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو صبح تہجد کے وقت 8 نفل پڑھتے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا نہیں، آئندہ کے بعد میں پوری کی پوری رات نفل پڑھا کروں، بڑھنے کی کوشش کی، اچھا کام تھا۔ دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعرات کو اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے، یہ عمل بتایا۔ دوسرا صحابی کہنے لگا میں دن روزانہ کے مطابق روزہ رکھوں گا، کوئی ایک دن بھی خطا نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا۔ کتنا خوبصورت عمل ہے، اچھا کام ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، تنبیہ فرمائی، غصے کا اظہار کیا، فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، میرے طریقے سے ہٹ کے کوئی کام بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو تمہارے لیے وبال ہے۔ فرمایا ہاں میں ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، میرے طریقے کے مطابق چلو، تم مجھ سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو۔ تو بہرحال ہر کام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ شرط ہے۔ آپ کے طریقے کے مطابق اگر کوئی دنیا کا کام کیا، وہ دنیا کا کام بھی عبادت بن جائے گا۔ مزدوری کی، وہ مزدوری کر رہا ہے، بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اپنا گھر بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، مزدور طبقے میں سے ہیں، جن کے خاندانی لحاظ سے کوئی مال دولت امیر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جن کی سارے دن کا کام یہ ہے کہ کبھی ایک آدمی کے پاس مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی دوسرے آدمی کے پاس مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی کی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، کبھی کسی کے پتھر اٹھا رہے ہیں، کبھی کون سی مزدوری کر رہے ہیں، کبھی کون سی مزدوری کر رہے ہیں۔ مزدوری کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پہ زخم بھی ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے بھی ہو جاتے ہیں، بالآخر ہاتھوں پہ زخم ہوتے ہوتے بڑے کھردرے اور سخت ہاتھ بن گئے تھے حضرت معاذ کے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ تو بڑے نظم و نازک و خوشبودار ہاتھ تھے، جب ان میں اتنا سخت ہاتھ حضرت معاذ نے ملایا تو اللہ کے پیغمبر بڑے حیران ہو گئے، تعجب کرنے لگ گئے، پوچھتے ہیں ما ھذا فی یدیک، اے معاذ تیرے ہاتھوں کو کیا ہو گئے، تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک غریب گھرانے سے، غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کھانے پینے میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، سارا دن کمائی کرتا ہوں جس کی وجہ سے بچوں کا پیٹ پلتا ہے، کبھی ہاتھوں پہ زخم ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھوں پہ لوہے کی کوئی چیز لگ جاتی ہے، کبھی میں لوہے کے لیے سامان اٹھانے کی مزدوری کرتا ہوں، کبھی لکڑی کاٹنے کی مزدوری کرتا ہوں، کبھی اینٹیں اٹھا رہا ہوتا ہوں، کبھی پتھر اٹھا رہا ہوتا ہوں، زخم ہوتے ہوتے چھالے بنتے صحیح ہوتے ہوتے میرے ہاتھ بڑے سخت اور کھردرے ہو گئے ہیں۔ یہ بات کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اللہ کے پیغمبر تو رحمت للعالمین ہیں، بڑے رحمت آدمی ہیں، کسی اپنے امتی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، ذرا سے بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اپنی ساری کے ساری مشکلات اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ جیسے ظالموں کے لیے بھی کبھی میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کی۔ اتنے رحمت للعالمین پیغمبر کے سامنے جب ایک صحابی نے اپنے دل کا حال بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ صرف اس وجہ سے سخت ہو گئے ہیں کہ میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ میں گھر بیٹھ کے کھاؤں۔
اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا تو آنسو اللہ کے پیغمبر کے چہرے سے جاری ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے آخذہ بیجادی کی فَقَبَّلَهُ، اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ کے ہاتھوں کو لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، فَقَبَّلَهُ، ان کو بوسہ دیا اور چوما، اور پھر اس کے بعد فرمایا هَذِهِ يَدٌ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ، اے معاذ یہ ہاتھ ایسے ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ یہ ہاتھ جنہوں نے دنیا کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ ہاتھ جنہوں نے دنیا کے اندر چھالے برداشت کی ہیں، یہ ہاتھ جنہوں نے دنیا کے اندر زخم کھا کھا کے اتنے سخت ہو گئے ہیں، یہ ہاتھ جنہوں نے حلال کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے دنیا کی اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسے حلال کمانے والے مزدور کے ہاتھ کبھی جہنم کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے حقوق بیان کیے، یہ ہیں مزدور کے حقوق۔ آپ دیکھیے دنیا والوں میں سے بھی، دنیا والوں کو بھی ہاتھ چومے جاتے ہیں، کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ گیا تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، کسی آدمی نے دنیا کا بزنس سٹارٹ کیا تو ہاتھ چومے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے عہدے کی وجہ سے نہیں، پیسے کی وجہ سے نہیں، کاروبار کی وجہ سے نہیں، اچھے خاندان کی وجہ سے ہاتھ نہیں چومے، بلکہ ایک مزدور کے حلال کمانے والے آدمی کے ہاتھ چومے ہیں۔ یہ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، یہ اس کو تسلی دی ہے، یہ اس کے حقوق دیے ہیں۔ اور اندازہ لگائیے اللہ کے پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہ لفظوں سے اس کو یہ تسلیاں دی، بلکہ خود مزدوری کر کے دکھائی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی کبھی مزدور آتے تھے نا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر کے تو سب سے زیادہ دل ہی غریبوں کے ساتھ لگتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی دیکھو، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلقات، سب سے زیادہ اثار اور جذبہ اللہ کے پیغمبر صحابہ اکرام ان کے ساتھ تھا جو غریب مزدور طبقہ تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے ساتھ اللہ کا پیغمبر سب سے زیادہ دل لگی فرمایا کرتے تھے، خود مزدوری کر کے دکھائی۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو سارا دن مزدوری کرتے ہیں، کیا آپ نے بھی کبھی مزدوری کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نبوت سے پہلے میں مکہ کے اندر چند کی رات دن کی مجھے مزدوری ملتی تھی، میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بڑے فخر سے بتایا، یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے بلکہ بڑا عظیم پیشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ صرف میں نہیں بلکہ پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے سارے کے سارے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مزدور کی حوصلہ افزائی کی، اس کو تسلی دی، اور پھر اس کے بعد جب مسجد نبوی آئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، سینکڑوں صحابہ اکرام تھے کام کرنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں، اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھائے، پورے وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھول اور مٹی کے گرد و غبار کے اندر چلا گیا۔ یہ مزدور کو صرف اور صرف تسلی دے رہے ہیں، خود بھی تو کر سکتے تھے، سائیڈ پہ بیٹھ جاتے، سارے صحابہ اکرام کام کرتے، یہ مزدور کے حقوق بیان کیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا آت الحجیرہ قبلائیہ چفارہ کو، لوگوں مزدور کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جو سارا دن تمہاری مزدوری کرتا ہے، جو صبح سے لے کے شام تک تمہارے کام کرتا ہے، اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شام کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ یہ مزدور طبقہ جانتے ہیں کہ اگر ٹائم پہ اس کو مزدوری مل جائے تو سارے دن کی تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے، صبح سے لے کے شام تک جو میں نے فرمایا خودداری، اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ یہ نہیں کہ مزدور کام کیا پھر اس کے بعد ہاتھ پاؤں دیکھ کے دیکھ رہے کہ مزدوری کس وقت ملے گی، فرمایا نہیں، کام ختم ہوتے ہوئے جیسے ہی پسینہ بھی اس کے اندر ہو وجود کے اوپر اور اس کو مزدوری دے دی جائے۔ اور فرمایا مطل الغنی ظلم، جو آدمی کسی مزدور سے کام کراتا ہے اور پھر اس کے بعد پیسہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کے لیٹ کرتا ہے اس کی دہاڑی، اس کی مزدوری، اس کی تنخواہ ایک دن بھی لیٹ کرتا ہے، فرمایا ظلم، اللہ کی نظر میں ظالموں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر شریعت مطہرہ کے ان اصولوں کے مطابق چلا جائے تو کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا، دنیا کے اندر انصاف، دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔
تمام حقوق شریعت اسلامیہ نے دیا۔ غیر مسلم جو آج اپنے آپ کو حقوق کا لمبردار کہتے ہیں، وہ ایک غریب آدمی کو ہاتھ ملانے کے لیے راضی نہیں ہے، غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف مزدور کا حق یہ تو نہیں ہے کہ سال بعد مئی کے مہینے میں یکم مئی کو ایک مزدور ڈے اس نام سے ایک دن رکھ دیا، فیس بک پہ 4 پوسٹیں کر دی، مزدور کا حق ادا ہو گیا۔ صرف ایک دن مزدور کا نہیں، مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، یہ شریعت اسلامیہ نے سکھایا ہے۔ مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، یہ شریعت اسلامیہ نے سکھایا ہے۔ مزدور کا حق یہ ہے کہ خواہ کا ظلم نہ کیا جائے، اس کی مزدوری نہ ماری جائے، تھوڑے سے کام کے اگر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو انہوں نے کام پہ رکھا، اس سے غلطی ہو گئی، غلط کام ہو گیا، ڈانٹ رہے تھے، مار رہے تھے، سختی کر رہے تھے، غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، آ کر فرمایا کہ تیرا ایک ایک یہ ظلم، تیری ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے اللہ کی نظر، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا اس نے غلطی کی ہے، انہوں نے فرمایا غلطی کی ہے تو معاف کر دیا کر۔ پوچھا بار بار غلطی کرتا ہے، جو کام کہتا یہ ہوں کرتا یہ ہے، کہتا ہوں اس طرح کرنا ہے، یہ دوسری طرح کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا بار بار معاف کر دیا کر۔ پوچھا کتنی بار؟ کہا کم از کم دن میں 70 بار اگر غلطی کرے تو معاف کر دیا کر۔ زیادہ سے زیادہ کتنی بار؟ 70 بار ہی غلطی کرے گا۔ یہ مزدور کے شریعت مطہرہ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدور کو حق دیتے ہوئے، اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اے پریشان نہ ہو غریب آدمی، حبیب اللہ، ہاتھ کی کمائی کرنے والا آدمی جو ہے حبیب اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو تو کمائی کر رہا ہے، یہ جو بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، یہ صرف تیری دنیا نہیں بن رہی، صرف بچوں کا پیٹ نہیں پال رہا، بلکہ فریضۃ بعد الفریضہ، یہ بھی فرض ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس طرح نماز پڑھنے سے تجھے ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر تم مزدوری کرے گا یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دوں گا، حلال کمائی ڈالوں گا، جس طرح تجھے نماز پڑھنے سے عبادت اور ثواب ملتا ہے، اسی طرح یہ مزدوری کرنے سے، کاروبار کرنے سے، دکان پہ بیٹھنے سے ہی تجھے ثواب ملے گا۔ دیکھو باقی پہلے جتنے بھی مذہب تھے، مسلک تھے، ان کی عبادت تھی معبد خانوں میں، ان کی عبادت کے لیے جگہ مقرر تھی، جہاں آگے عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت بنے گی۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے کہا کہ بازار میں میرے نبی کی سنت کے مطابق جو بازار میں جانا تمہاری عبادت، میرے نبی کی سنت کے مطابق تم سو۔ اسی وجہ سے تو ایک صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تم کس دن عبادت کرتے ہو اپنے اللہ کی؟ ہمارے لیے تو فلاں دن مختص ہے، ہم پورے 6 کے 6 دن اپنے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے اس دن ہم صبح سے لے کے شام تک کوئی کام نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے وہ دن مختص ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ کیسے ہر وقت ہر لمحہ عبادت کرتے ہو؟ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کیا تم پیتے نہیں ہو؟ کیا تمہاری مصروفیات نہیں ہیں؟ کیا تم کاروبار نہیں کرتے؟ بچوں کا پیٹ نہیں پالتے؟ تمہاری بھی تو ضروریات ہیں، تم بھی تو انسان ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب ایسا ہے جس کے اندر ہمارا سونا بھی، ہمارا چلنا بھی، پھرنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، کاروبار کرنا بھی، ایک ایک چیز عبادت بنا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ طریقہ وہی اپنایا جائے جو میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ان کے طریقے کے مطابق دنیا کا کام بھی کیا جائے تو وہ عبادت بن جائے گا، اور ان کے طریقے سے حج کے عظیم حج جیسی عبادت بھی کرو گے، ان کے طریقے سے حج کے نماز جیسی عبادت، سجدے جیسی عبادت بھی کرو گے، لیکن آپ کے طریقے سے حج کرو گا تو وہ بھی انسان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہ شریعت مطہرہ نے ہر ایک چیز کے حقوق بیان کیے تھے۔ تو ابتدا کے اندر میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کی کہ دین اسلام کا خلاصہ آپ نے بیان کیا ایک لفظ میں، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین فائدے کا نام ہے، بس کوئی تفصیل ایک لفظ ہے، النصیحہ، خیر خواہی، فائدہ۔ یعنی کہ جتنے بھی ہم نے دین کے اندر احکام بیان کیے، یہ انسان کو قید کرنا نہیں ہے، انسان کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی ہے۔ بچوں کے حقوق بیان کیے، ان کی خیر خواہی ہے۔ ماں باپ کے حقوق بیان کیے، ماں باپ کا فائدہ ہے۔ عورت کے لیے حقوق بیان کیے، عورت کی عزت نفس کا فائدہ ہے۔ اور مزدور کے حقوق بیان کیے، مزدور کا فائدہ ہے۔ حتیٰ کہ کافر کے لیے بھی آپ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ نے اصول بیان کر ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو پورا کا پورا دین ہمارے فائدے کے لیے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کا کوئی ایک حکم بھی خواہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کو قید کرنے کے لیے، کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شریعت کا ایک ایک حکم ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ رب العزت کا اگر ہم شریعت کے احکامات پہ عمل کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ساری دنیا اگر غیر مسلم بن جائے، اسلام کا انکار کر دے، شریعت کا انکار کر دے، باری تعالیٰ کی وجود کا انکار کر دے، تو ایک سیکنڈ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خدا کی قدرت میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر ساری دنیا فرما بردار بن جائے، ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، مرد عورت، ساری دنیا کے کام چھوڑ کر عبادت کرنے لگ جائیں، سارا دن سجدے میں رہیں، سارا دن نوافل پڑھیں، سارا دن روزے رکھیں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں۔ اگر غیر مسلم بن جائے تو نقصان نہیں، مسلمان بن جائے تو فائدہ نہیں۔ غیر مسلم بنے گے تو اپنا نقصان ہے، مسلمان بنے گے تو اپنا فائدہ ہے۔